اچھا یہ سر لاسٹ جو ملاقات ہوئی تھی جو کہ معمول سے طویل ملاقات تھی, معمول سے ہٹ کے دن میں اور اوقات میں ہو گئی تھی, اب تو بات کی جا سکتی ہے نا اس میں, وہ ایک اچھے ماحول میں ہوئی تھی یعنی کیونکہ اچھے ماحول میں ہوئی تھی, اور اس ماحول کا یہ نتیجہ ہی تھا کہ گو ہیڈ دیا گیا تھا. انہوں نے آ کے 2 منسٹر سے ریزگنیشن لیے اور ایک ری شفل کیا. اینڈ یو نو دیز تھنگس کہ کیا خان کی مرضی کے بغیر تو اتنا بڑا ری شفل یا ریزگنیشن نہیں ہو سکتے تھے. خان کی طرف سے گو ہیڈ دیا گیا تھا جس پہ یہ سارا کچھ کیا گیا. تو supposedly it was a good meeting, and that's how actually Chief Minister tells us کہ it was a good meeting. So then definitely it came as a surprise to Ali Amin صاحب today جب یہ announcement آئی, because اگر تھوڑے دنوں علی امین صاحب خان صاحب کی ڈائریکشن پہ ہی اسلام آباد بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ یہ جو بھی کچھ دن پہلے ایک ایپیسوڈ ہوا اور اس پہ خان صاحب نے کہا کہ علی امین صاحب مجھے دوبارہ آ کے ملے. علی امین لیفٹ فار اسلام آباد اینڈ دین ہی واز اسٹیئنگ ان اسلام آباد ٹرائنگ ٹو ارینج اے میٹنگ ود عمران خان صاحب. تو اسی سلسلے میں آپ بیٹھے تھے, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ جو چیزیں تھیں وہ ان کے علم میں تھیں. آپ کے لیے حیران کن تھا یہ جو آج خبر آئی اچانک؟ دیکھیں بہت سو کے لیے حیران کن تھا, میرے لیے تو حیران کن obviously ایک چیز آپ کو یہ اندازہ نہ ہو کہ آج یہ کچھ ہو جانا ہے تو بندہ تھوڑا سا حیران ہوتا ہے, مگر بہرحال کیونکہ قائد کا حکم ہے تو میری تو ذمہ داری تھی. میں نے یہ آفیشلی پھر اس کو ریلیز بھی میں نے ہی کیا سب سے پہلے. ہاں جی حیران کن تھا, پریشان کن بھی تھا. دیکھیں پریشانی سیاستدانوں کو نہیں ہوتی, یہ جو سیٹیں ہیں یہ ہمارے نام رجسٹری نہیں ہو جاتی ہے. ہمارا لیڈر کپتان ہے, بیٹنگ آرڈر بالنگ آرڈر چینج کرتا رہتا ہے. اگر کوئی اور ہمارا بھائی جو ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے, لیٹس سے علی ظفر نے بھی کہا, سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا جی کہ کیونکہ میں تو اندر نہیں تھا, میں نے انہی سے سنا خان صاحب کا پیغام کہ وہ آپریشن کی وجہ سے ہوا ہے. تو کوئی نہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں خان صاحب کہ کوئی دوسرا آدمی آپریشن رکوا سکتا ہے تو سو بھی اٹ. سارے اس کو ویلکم کرتے ہیں, کیوں نہیں کریں گے. خان کا فیصلہ ہے تو اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی. علی امین نہیں رکوا سکے. علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ تو یہی بتاتے ہیں. لیکن علی امین تو کہتے رہے کہ شروع ہی نہیں ہوا تو رکواؤں کیا. بالکل وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے نہ کے پی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پرمیشن ہے, نہ کے پی گورنمنٹ نے کسی کو کوئی سگنیچرز کر کے دیے ہیں, نہ ہم نے ان کو آفیشلی ان آفیشلی الاؤ کیا ہے. ان کا اسٹانس یہی رہا ہے کہ اگر فوجیوں پہ یا پولیس پہ کوئی حملہ ہوگا دہشت گردوں کا تو اس کو وہ ریٹیلیٹ کریں گے, اس کو آپریشن ٹرم نہیں کیا جا سکتا. یا اگر کسی پیٹرولنگ پارٹی کو پولیس کی یا فوج کی کو یہ پتہ چلے کہ فلاں گھر کے اندر اس وقت دہشت گرد چھپے ہیں اور وہاں پہ بم بنائے جا رہے ہیں, یہ کوئی اور مائنڈ شائن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, تو اس پہ اگر وہ کاروائی کرتے ہیں تو اسے آپریشن تو نہیں کہا جا سکتا. مگر بہرحال سم ہاؤ اگین آئی وڈ سے سیاسی عہدہ تھا بادامی صاحب اور قائد کی ڈسکریشن تھی. اللہ خیر صلاح, ہمارا کوئی اور بھائی آ گیا کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیے وقاص صاحب یہ چیز آپ کو تھوڑا سا پریشان نہیں کر رہی کہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے, ون انڈیویجول از ریپلیس بائی اندر, لیکن اب یہ اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کلیش, یا چلو میں بہت ہی ہلکا لفظ استعمال کرتا ہوں, ڈفرینس آف اوپینین اب ان اوائڈیبل ہو گیا ہے. چونکہ ظاہر ہے اب جو نئے سی ایم آئیں گے, چونکہ سر آپ نے کہا اور یہ واضح ہے کہ بھائی خان صاحب سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ آپریشن ہو رہا ہے رکواؤ, علی امین صاحب کہہ رہے ہیں شروع ہی نہیں ہوا ہے. اب نئے سی ایم تو یہ بات نہیں کریں گے نا, تو وہ تو اور یہ بھی کوئی راز نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ والے فیصلے تو کبھی بھی کسی سول گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں رہے. وہ 88 بے نظیر صاحبہ اسلم بیگ صاحبہ حلف لیا, تب بھی کہا تھا کہ بی بی یہ جو محکمہ ہے نا ان میں آپ نے نہیں, یہ افغان پالیسی یہ مہربانی کرنی ہے, آپ نے بات نہیں کرنی. انہوں نے ایگری کیا تب وزارت اس میں. تو اب ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک کلیش ان اوائڈیبل ہی نہیں ہو گیا کے پی کے میں, کہ جہاں پر سی ایم جو ہے وہ ایک الگ پہ چل رہا ہوگا اور ادارے ایک الگ سوچ کے ساتھ چل رہے ہوں گے. دیکھیں جی اب یہ تو اٹ از ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ ا کلیش آف دیٹ نیچر, بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ کیونکہ یہی اپیرنٹلی وجہ بتائی جاتی ہے سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر علی ظفر کی طرف سے, تو پھر نئے چیف منسٹر کے اوپر تو سب سے بڑی ذمہ داری یہی بن جائے گی. اور دوسری ذمہ داری یہ ہوگی ان کی اور صوبائی صدر کی کہ وہ موبلائزیشن جو ہیں اس کو لیڈ کریں گے. موبلائزیشن تو پارٹی کا معاملہ ہے, وہ اپنی جان مار دیں گے, کہیں گے صوبہ بند کرو, اسلام آباد چڑھائی کرو, یہ تو الگ. آپریشن کیسے رکوائیں گے مطلب یہ تو سر جس کے ذمہ لگا ہے وہی بتائے گا نا سر. علی امین صاحب ہو سکتا ہے کابینہ کے وزیر بھی ہو جائیں, نئے وزیر اعظم. نہیں سر کیا ہوگا,
خیر تو ہے. نہیں ایسے ہی وہ معصوم چیف منسٹر رہے ہیں. نہیں وہ چیف منسٹر رہے ہیں وہ, اور آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے سینکڑوں کیسز کے اندر نامینیٹڈ ہے. وہ بڑے عرصے سے اپنے بچوں اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکے. آئی تھنک ہیل ہیو اے بریک فار سم ٹائم. ہیل گو ٹو ہز کڈس اینڈ ہیل گو ٹو ہز ہارسز. آخری سوال, آپ کا ظاہر ذاتی تعلق بھی ہے اور ابھی میں دیکھ بھی رہا تھا. بالکل میرا ذاتی تعلق ہے سر. ہی از لائک اے بردر. اینڈ وہ ذاتی تعلق میرا پی ٹی آئی کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے. اچھا اوکے, آل رائٹ اور صحیح. اور اب وہ سودے پہ نہیں ہے تو آپ اس کو اور اون کر رہے ہیں, ورنہ آپ تو اچھی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. بالکل سر کھل کے اون کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ گیو وہ کیا میں کیا کہوں. جی میں سمجھ گیا. بالکل ہاں آپ سمجھ گئے نا. وہ بھائی تھا, بھائی ہے, اور اس کے پاس کوئی عہدہ ہو اس کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو, ہی از اے بردر. تو بھائی کو مشورہ نہیں دیا تھا کہ کدھر لیڈر کی بہن کے خلاف کہاں ویڈیو بنا رہے ہو, کیا بتا رہے ہو, کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بحیثیت بھائی اور بحیثیت انفارمیشن سیکرٹری, کیونکہ میری ایک ذمہ داری خان کی طرف ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے ہر طرح سے ہمیشہ کوشش کی کہ چیزیں جو ہیں وہ آئیں, اور دوست سنتے بھی ہیں, مگر آگے پھر آپ ایک حد تک جو ہے, اور صرف ایک سائڈ کو نہیں وزامی صاحب, میں نے دونوں سائڈوں کے اوپر کوشش کی. اور بٹ اپیرنٹلی وہ وجہ بنی نہیں ہے. خان صاحب نے وہ وجہ بنائی نہیں ہے, تو پھر ہمیں اننیسسری اس میں جانے کی ضرورت نہیں. صحیح. یہ سیکوینس آف ایونٹ اتفاق ہے, کیا کہتے ہیں, واقعاتی مماثلت محض اتفاقی ہے اس میں. یہ محض اتفاقیہ ہے یا وہ ٹائمنگ ایسی ہو چکی ہے. مگر دیکھیں یہ ٹائم ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. جو ایونٹ افغانستان میں ہو رہے ہیں, جس طرح دہشت گردی جو ہے وہ اپنے سرچ کے اوپر ہے, جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس انڈیا سے لے کے رشیا سے لے کے CIA سے لے کے موساد تک یہاں پہ بیٹھی ہے, برٹش آرمی سے لے کے امریکن آرمی تک, جس طرح بگرام واپس مانگا جا رہا ہے, جو حالات آگے ہونے جا رہے ہیں, کوئی بھی چیف منسٹر ہو, کسی بھی پارٹی کا ہو, علی امین صاحب ہو یا سہیل آفریدی صاحب ہو, یہ it's a big challenge وسیم بادامی صاحب to govern a province which is called خیبر پختونخوا. یہ کوئی پنجاب یا سندھ یا اس کی طرف پیس آف کیک نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ جو ہے وہ صرف آپ ٹک ٹاکس بنائیں گے اور آپ شادی گھروں کے اندر آپ اپنے فنکشن لگا کے آپ اپنی ڈگڈگی بجاتے رہیں گے. اٹس ناٹ دیٹ. یہ تو آپ کو یہاں پہ صرف کوئی ہیلتھ محکمہ اور ایجوکیشن یا مال کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا پڑتا. آپ کو یہاں ایز اے چیف منسٹر فوج, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, بارڈر سیکورٹی, جو آپ کے جو عام دوسرے CMs کے نئی بھی ڈومینز ہیں, آپ کو وہ بھی ڈیل کرنے پڑتے ہیں یہاں پہ. سو اٹس اے بگ چیلنج فار اے نیو چیف منسٹر. کریکٹ. اینڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان نے جو انتخاب کیا ہے اس میں ان کی کوئی حکمت ہوگی, اینڈ ہی ول ڈیلیور انشاءاللہ. صحیح. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. صاحب سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف علی مین گنڈا پور صاحب کے قریبی ساتھی اپنی برائے اپنا سارا کچھ بتا رہے